معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مزارات اولیاء کو چومنا اور غلاف پیش کرنا۔ انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کے تحت ہماری گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پچھلی 2 نشستوں میں زیارت قبور مرد اور خواتین دونوں کے لیے جائز اور درست ہے، قرآن پاک اور احادیث پاک کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بس نعت حضرات نے گزارش کی تھی کہ ابھی مزارات اولیاء کو چومنا کیسا ہے، غلاف وغیرہ ڈالنا کیسا ہے، تو میں ان سوالوں کے جواب میں آج کی نشست کو رکھا ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی مزار اقدس پر حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے، یعنی بالکل مزار پاک سے چمٹا ہوا ہے۔ برہمی کے انداز میں اس نے اس شخص کے گردن کے کپڑے کو پکڑ کر جب اٹھایا اور چہرہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مروان، میں جانتا ہوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ یاد رکھیں حضرات، چومنا الگ بات ہے اور پوجنا الگ عمل ہے۔ کوئی بھی صاحب اہل ایمان اولیاء و صالحین کی مزار کو چومتا ہے تو اس کی نیت تعظیم و تکریم کی ہوتی ہے، عبادت کی نہیں۔ مزار کو چوم بھی سکتے ہیں اور مزار مبارک کو ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر بھی پھیر سکتے ہیں، یہ سب درست ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آپ جب بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تو پہلے منبر شریف کے پاس جاتے ہیں جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ وہاں اپنا ہاتھ لگا کر اپنے چہرے اور جسم پر پھیر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں۔ حضرت گرامی، اولیاء اللہ کی مزاروں کو اونچا بنانا اور ان پر قبہ وغیرہ تعمیر کرنا اور مزار پر کپڑا یعنی چادر وغیرہ ڈالنا، یہ تمام امور احناف کے پاس درست ہے۔ مزاروں پر غلاف اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ عام لوگوں کی خبر اور اولیاء اللہ کی خبر میں فرق محسوس ہو۔ عام آدمی اور اولیاء اکرام کے مابین فرق کے لیے تعمیری کام وغیرہ کیا جاتا ہے۔ طب حمری، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 600 سال پہلے مکہ معظمہ میں آیا، اس وقت حج کا زمانہ تھا، کوئی بھی شخص اسے ملنے نہیں آیا، وہ ساری دنیا کو فتح کرنے کی غرض سے نکلا تھا۔ اس نے پوچھا کہ لوگ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہا گیا کہ یہ حج کا سیزن ہے، لوگ مصروف ہیں، اس لیے وہ آپ سے ملنے نہیں آئے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ حج کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں اور لوگ اسی میں مصروف رہتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں، اگر ایسا ہے تو کعبۃ اللہ کو ڈھا دو۔ اس بے ادبی کی وجہ سے وہ بہت سخت علیل ہو گیا، بہت علاج کروایا مگر شفا کی کوئی صورت نہیں نکل سکی۔ مرض بڑھتا گیا، جوجو دوا کا معاملہ ہو گیا۔ آخر میں مکہ معظمہ کا ایک حکیم پہنچا اور اس کا مرض دیکھ کر فرمایا
کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کی بے حرمتی کی ہے، اس وجہ سے تو صحتیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر دل سے توبہ کر لے تو تجھے صحت ہو جائے گی۔ حکیم کی یہ بات سن کر اس نے دل سے توبہ کر لی اور الحمدللہ اس کو صحت ہو گئی۔ صحت یاب ہونے کے بعد وہ غلام کی طرح مکہ معظمہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی چاروں دیواریں اور اطراف کے گھر سب مٹی پتھر سے بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کعبۃ اللہ بھی ایسا اور دوسرے گھر بھی ویسے، ان میں امتیاز ہونا چاہیے۔ تو اس نے کعبۃ اللہ پر غلاف بنا کر پیش کیا تاکہ دوسرے گھروں میں اس گھر کا امتیاز باقی رہے۔ تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر طب حمری نے غلاف چڑھایا ہے، اور اس عمل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا، اور یہ عمل آج تک جاری و ساری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلاف پاک سادہ ہوا کرتا تھا، اس پر سونے وغیرہ کا کام نہیں ہوا کرتا تھا۔ میں آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی بتلا دوں کہ آج جو غلاف مبارک تیار کیا جاتا ہے، اس غلاف مبارک کی لاگت 2 کروڑ ریال ہوتی ہے، یعنی ہندوستانی کرنسی کے مطابق 32 کروڑ روپے غلاف کی تیاری میں خرچ ہوتے ہیں۔ غور فرمائیے، اگر ہم کسی اللہ والے کی مزار پر اگر 100 روپے کی چادر چڑھاتے ہیں تو وہ چراغپا ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں ہم کو کیسے کیسے فتووں سے ہم کو نوازا جاتا ہے۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کے پاس یہ امور درست ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ چونکہ دنیا میں عیش و عشرت کو چھوڑ کر ریاضت و مجاہدے سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور جو عبادت یہ کرتے ہیں وہ خلوص دل سے خاص خداوند عالم کے لیے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو پاک کر دیا ہے اور ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اگرچہ کہ یہ بظاہر منکسر الحال معلوم ہوتے ہیں، مگر خداوند عالم انہی کی برکت سے اور انہی کی دعاؤں سے اہل عالم کو رزق دیتا ہے اور سارے کام بناتا ہے۔ احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مخلوق الہی میں انبیاء علیہ السلام وہ اولیاء اکرام سے اپنے ضروریات میں مدد چاہنا، اللہ کے پاس ان کا وسیلہ بنانا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا، ان کے عین حیات اور بعد ممات شرعاً درست ہے۔ اولیاء اکرام کی توجہ سے انسانوں کی مصیبتوں سے نجات ملتی ہے اور دشمنوں پر کامیابی حاصل ہوتی ہے، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ بات اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہے۔ عرس مبارک کے دن صاحب عرس کی مزار پر جا کر بغرض ایصال ثواب سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں، سورہ یاسین، آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا، فقراء و مساکین میں خیرات کرنا، کھانا کھلانا، یہ سب موجب سعادت و برکت ہے۔ ایصال ثواب کرنے والے کو چاہیے کہ وہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، اس ثواب میں شریک کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برابر برابر ثواب پہنچاتا ہے۔ یہ چند سوالات میرے پاس آئے تھے، یہ ان کے میں نے جوابات دے دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے مولا، جو کچھ بھی سچ کہا گیا ہے مولا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور کہنے میں کچھ کوتاہی، کچھ کمی اگر ہو گئی ہے تو مولا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس کو درگزر فرما، اور تمام اہل سنت والجماعت کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت روز افزوں اضافہ کر دے اور ان سے ان کے رشتے کو استوار بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔